ہوئی دھوپ تھی. روایت میں ہے کہ اتنی شدید دھوپ تھی اگر گوشت کنکریوں پر ڈال دیا جائے تو جل جائے گا, اتنی گرمی تھی. اور اس نے اس حالت میں اپنی ماں کو کعبۃ اللہ کا طواف کرایا اور ایسے کاندھے پر رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر دیا کہ اتنی دھوپ تھی, اتنی میل سے لے کر آیا, کعبۃ اللہ کا طواف کرایا, کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سن لے, اس نے جب تجھ کو جنا ہوگا اور جنتے وقت اس کی پیٹ کے اوپر جو درد کی لہر چلی ہوگی, فرمایا ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا. ایک روایت کیا ہے, جب جنتے وقت اس کی زبان سے ایک آہ نکلی ہوگی نا, فرمایا ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے. ہمیں سب چیزیں ساتھ میں لے کر چلنا ہے تاکہ مجمع یہاں سے جائے, ہر چیز کا ایک پیغام لے کر یہاں سے جائے. تیسری بات, ایک لڑکی ایسی تھی اس سے 3 خطا ہو گئے. زندگی میں آئے گے مسائل یاد رکھنا, کہیں بھی آئے تو بابا یاد رکھنا ہمارے کیا رہبری کی گئی تھی. اس سے 3 خطائیں تھیں. پہلی خطا کیا تھی؟ زندہ درگور ہونے سے بچی گئی. دوسرا, اس سے ایسا فعل صادر ہو گیا جس سے شریعت میں اس پر حد جاری ہو گئی, میں نام نہیں لے رہا اس کا. اور تیسرا, اس نے اپنی گردن کی نسیں کاٹنے کی کوشش کی لیکن ماں باپ نے پکڑ لیا اور علاج کر کے اس کی نسوں کو ٹھیک کرایا. اب اس لڑکی کو نکاح کا پیغام آیا تو گھر میں رائے بنی کیا کرنا چاہیے. کسی نے کہا لڑکی والوں کو بتانا چاہیے. شیخ اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتیں لکھی. اگر لڑکے والوں کو بتاتے ہیں, نہیں بتاتے ہیں تو امانت کے خلاف ہے, اور بتا دینا فرما عرض مسلم کے خلاف ہے کہ اس کا ستر آپ کھول رہے ہیں. کہ کیا کرے, چلو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مسئلہ پوچھتے. سیدنا عمر کے پاس آئے کہ امیر المومنین, ہماری بیٹی کو نکاح کا پیغام آیا ہے, اس سے 3 خطائیں ہوئی ہیں, کیا ہم لڑکے والوں کو بتا دیں؟ سیدنا عمر نے کیا جواب دیا سن لینا, ہم سب کے واسطے. فرمایا اگر تم نے لڑکے والوں کو بتا دیا تمہیں ایسی مار ماروں گا, فرمایا رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے. جس طرح ایک پاک دامن با حیا کنواری لڑکی کو رخصت کیا جاتا ہے, اسی طرح اس کو رخصت کرنے کی فکر کرنا. اب یہاں اصول یاد رکھنا. اس کو مسند احمد نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آدمی میت کو غسل دے رہا ہے اور اس کا پیٹ پھل گیا یا اس کا رنگ بدلی ہو گیا, کوئی تغیر آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نے اس کو چھپا لیا 40 مرتبہ اللہ آپ کی مغفرت کرے. اب میں آپ کو چند چیزیں چاہیے, ہر چیز سمجھتے ہوئے چلنا. یہ چیزوں کی اہمیت کیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے, ایسی مجلس لگی ہوئی ہے, اتنے میں ایک شخص کی ہوا نکل گئی جس کی وجہ سے بدبو پیدا ہو گئی. سیدنا عمر غصے میں آئے, فرمایا میں قسم دیتا ہوں جس سے بھی یہ کام ہوا ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جا کر وضو کر لے. پورے مجمع میں سناٹا, کون کھڑا ہو جائے گا اور لوگ اس پر ہنسیں گے. اتنے میں جریر ابن عبداللہ کھڑے ہو گئے. سیدنا عمر کے کان میں آ کر ایک جملہ کہا, امیر المومنین ایک رائے دو کیا؟ فرمایا کیا رائے ہے؟ کیوں نہ ہم سب مل کر وضو کر لیتے, کیوں نہ ہم سب مل کر وضو کر لیتے, تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور ایک مسلمان کا ایک چھپ جائے گا. اللہ اکبر. سیدنا عمر نے کیا فرمایا, اے جریر تو اچھا سردار تھا زمانے جاہلیت میں اور تو اچھا امیر ہے زمانے اسلام میں, تیری رائے سے ایک مسلمان کا عیب ہی چھپ جائے گا. آپ سے گزارش کر رہا, پہلا کام یہ ہے ایسا بھی کوئی مسئلہ ہے ہم اپنی ذات سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا. کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ علماء کے پاس جائیں گے, پوچھیں گے بتاؤ بھائی اس معاملے میں آپ کا کیا مسئلہ ہے, آپ کیا بتائیں. آپ کا نا ساری چیزیں ہمیں سمجھنا ہے. میاں بیوی کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے. اس رشتے میں بھی کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. کیا کریں گے؟ یہ جائیں گے ماں کی ادھر, یہ جائے گا کنڈ میں,
شریعت یاد رکھنا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیچ میں کچھ ہو گئے. فاطمہ غصے میں سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ہم سب کے لیے اس میں بڑی باریک شریعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ فرمایا؟ فاطمہ، پہلا جملہ، میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین شخص سے تیرا نکاح کیا. ہم نے شیخ صاحب سے سنا، کوئی بھی آپ کے سامنے برائی کرے تو جس کی برائی کی جا رہی ہے آپ اس کے اوصاف اور خوبیاں بیان کریں. کہ کیا کیا؟ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین شخص سے تیرا نکاح کیا ہے، پہلا جملہ. دوسرا جملہ کیا کہا؟ یہ مدینہ ہے نا، یہ علم کا شہر ہے، میں وہ ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور تیسرا جملہ کہا، یہ مسجد نبوی ہے، یہاں جنابت کی حالت میں کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا ہے سوائے میرے اور علی کے. فاطمہ کا غصہ کیا کر دیا؟ اور کیا جملہ کہا؟ علماء بیٹھے مجھے ڈر لگ رہا ہے لیکن سب کے لیے اس میں عبرت ہے. کیا جملہ ہے؟ بیٹی فاطمہ تو لوٹ جا، اگر تو نہ لوٹی اور میرے گھر میں اگر تجھے موت آئی تو میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھوں. حضرت علی بھی دروازے پر ہی ہے، یہ بھی یاد رکھنا، علی بھی دروازے پر ہے. علماء نے جب کی والی دروازے پر ہے، ہم کو پتا ہے اگر فاطمہ تو جگر کا ٹکڑا ہے جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے اللہ کے رسول کے سامنے بات رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ناراضگی آ گئی اور اس ناراضگی کے درمیان میری موت آئی تو میری ہلاکت دیکھیے. اس نے جو بھی دروازے پر ہی ہے. جیسے فاطمہ لوٹی، حضرت علی نے کہا خطا میری ہے، فاطمہ نے کہا نہیں خطا میری ہے. حضرت علی نے کہا نہیں خطا میری ہے، فاطمہ نے کہا نہیں خطا میری ہے. دونوں واپس چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے، چہرے پر ناگواری تھی، صلح کر کے آئے، چہرہ خوش تھا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ فرمایا کائنات کے بہترین جوڑے میں صلح کر کے آیا ہوں. ہمارے سب ساتھی میرا دل چاہتا ہے، اگرچہ نظام الدین کا امر ہے علماء کرام سے ربط، آج ربط سمجھا رہا ہوں کس کس معاملے میں علماء سے رجوع کریں گے. علماء کو بھی نصیحت کر دو، معاف کرو. رات کا وقت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. ابو ہریرہ دروازہ کھولا، دیکھا تو ایک عورت کھڑی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجھ سے 2 مہلکات ظاہر ہوئے ہیں. مہلکات کس کو کہتے ہیں؟ 2 ہلاک کرنے والی چیزیں مجھ سے ہوئی ہے. فرمایا کیا؟ کہ بچہ زنا سے پیدا ہو گیا، پہلا مہلک، اور پیدا ہونے کے بعد میں نے اس کو مار ڈالا، دوسرا مہلک. سیدھا بیٹھنا بیٹا. وہ تپتے ہوئے پتھر کے اندر لے کر آئے گا. ایسی ہے کہ کرناٹک میں دھوپ؟ اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ یہاں سے اٹھ جا، ہم جیسا کچے، اللہ معاف کر، یہاں سے اٹھ جا، یہاں سے اٹھ جا، تو نیک بختی کو نہ دیکھے، یہاں سے اٹھ. وہ بیچارے ایسے پلٹتے پلٹتے جملہ کہا کہ اللہ نے یہ جسم جہنم کی آگ میں جلانے کے لیے بنایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو احساس ہو گیا شاید تجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، شاید تجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے. فوراً گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تو نے برا جواب دیا ہے کہ تجھے پتا نہیں کہ قرآن کی آیتیں کیا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ابو ہریرہ کہتے پھر میں نے مدینہ کا ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا کہ عورت مجھے ملے، وہ کہیں بھی ملی نہیں مجھے. رات ہو گئی، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا تو عورت، ارے پورا دن تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، تو ہے کہاں؟ کیا ہو گیا؟ فرمایا جا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا. روایت میں آتا ہے اس نے سجدے شکر ادا کیا، 2 رکعت نماز پڑھی،
دو غلام آزاد کیے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے اس جسم کو جہنم کی آگ سے آزادی دی. ہمیں استدلال کرنا ہے زندگی میں اتنا چھوٹا بھی مسئلہ آ جائے تو کہاں جاؤ؟ علماء کے پاس جاؤ. جائیں گے انشاءاللہ. ہم سب علماء سے دو باتوں کی گزارش کر رہے ہیں. معاف کرنا، علماء سے دو باتوں کی گزارش کر رہے ہیں. ان کی نگاہ میں عام مسلمان اور کسی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور ابی ابن کعب زید ابن ثابت کے پاس آئے، ایک مقدمہ لے کر درس تکا تو اتنا ہی کہا زید نے، امیر المومنین آپ میرے بازو میں آ جاؤ. تو سیدنا عمر نے کہا زید اچھے قاضی نہیں ہو سکتے جب تک ان کی نگاہ میں امیر المومنین اور عام مسلمان برابر نہ ہو جائے. یہ گزارش کر رہا ہوں. اور دوسری گزارش کیا کر رہا ہوں؟ سنی ہوئی بات پر عمل نہیں کرنا جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ نہ لینا. جب تک علماء سے گزارش ہے تب تک فیصلہ نہیں کرنا. معاف کرنا، روایت بڑی اہم ہے، سنا کر آگے جاتا ہوں. سیدنا عمر کا پارٹنر آیا، ایسا دروازہ کھٹکھٹایا، زور سے دروازہ کھولا. دروازہ فرمایا کیا غسان کے بادشاہ نے مدینہ پر حملہ کر دیا؟ فرمایا نہیں، اس سے بڑی خبر لایا ہوں. اور کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کو طلاق دے دی. سیدنا عمر جلدی سے مسجد نبوی آئے. پوری مسجد نبوی رو رہی ہے، ابو بکر بھی رو رہے رضی اللہ عنہ. سیدنا عمر آئے، ابو بکر کیوں رو رہے؟ فرمایا آپ کو پتا نہیں تو کیا کہ اللہ کے رسول نے تمام ازواج کو طلاق دے دی؟ فرمایا تم نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا؟ فرمایا پوچھا نہیں. پھر روتے جائے گو، میں جا کر پوچھ کر آتا ہوں یہ بات حقیقت ہے یا نہیں ہے. آپ آئے اپنی بیٹی حفصہ کے پاس رضی اللہ عنہا اور سوال کیا کہ حفصہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلاق دی؟ فرمایا نہیں. یعنی یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے. اگرچہ ایک مسجد بھی آپ کے پاس روتے ہوئے آئے تو آپ کا کام ہے کہ اس معاملے کی آپ تحقیق خود کرے. ایسا نہ ہو جائے کہ سب کو دیکھ کر آپ نے بھی ہاں بول دیا. کریں انشاءاللہ. یہ آپ سے گزارش کرو. دوسرا کام کیا ہے؟ معاف کرنا، ہمارے سب ساتھی ہیں، اپنے گھر والوں کو توحید سکھاؤ. یہ نظام الدین کا دوسرا امر ہے. اپنے گھر والوں کو توحید سکھاؤ. ابھی آپ سوچیں گھر والوں کو کیا توحید سکھائیں گے؟ مثال دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، اتنے میں ایک سائل آیا اور اس نے کہا اللہ کے واسطے کچھ دے دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھیجا اپنی والدہ کے پاس اور کہا جو درہم آٹے کے لیے رکھے ہیں 6 درہم اس میں سے 2 دے دو. حضرت حسن آئے، امی جان ابا جان درہم مانگ رہے تھے. تو فاطمہ نے یاد دلایا فقط کہ وہ درہم تو آپ نے کس کے لیے رکھے؟ آٹے کے لیے رکھے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آ کر کہا امی جان کہہ رہے ہو درہم آپ نے آٹے کے لیے رکھے. فرمایا اب امی کو کہو کہ 6 کی 6 درہم دے دو. ایک جملہ سنا رہا ہوں، سن لینا. وہ جملہ کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہ آدمی اپنے ایمان میں سچا نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اللہ کے خزانے میں ہے اس پر زیادہ بھروسہ نہ ہو ان چیزوں کے مقابلے میں جو اپنے ہاتھوں میں. اب کتنے درہم آ گئے؟ اب ہمارے حضرت کی بات پوری ہوئی. ہمارے تعلیم کا مقصد اسباب کی تردید ہے اور اللہ کے وعدوں کی تجدید ہے. اسباب کی تردید اور اللہ کے وعدوں کی تجدید. اب وعدوں کی تجدید کس کو کہتے ہیں؟ سن لینا. ایسے بیٹھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک شخص اونٹ لے کر جا رہا ہے. فرمایا بیچو گے؟ فرمایا بیچوں گا. کیا قیمت ہے؟ فرمایا 140 درہم. فرمایا ادھار دیتا ہے؟ فرمایا لے بند دے گا. بند. یہ دن میں دوسرا سے گزرا. فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ کا میرا ہے. فرمایا بیچو گے؟ فرمایا بیچوں گا. فرمایا کیا قیمت ہے؟ فرمایا 200 درہم. اسے 200 درہم دے. حضرت علی 140 درہم اس کو دیے جس سے اونٹ ادھار خریدا تھا اور 60 لے کر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. فاطمہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟
क्या बोलेंगे बदल बोलो, ऐसा कमाया ऐसा कमाया। अल्लाह अकबर, कितना प्यारा जुमला, कितना प्यारा जुमला। क्या जुमला कहा? अल्लाह ने आपके वालिद की जबान पर कुरान में एक वादा किया है, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, एक लगा और 10 लो। हमने माशाल्लाह 6 लगाए, अल्लाह ने हमको कितने दे दिए? असबाब की तरदीद और अल्लाह के वादों की तशदीद दोनों घर वालों को सिखाएंगे इंशाअल्लाह। फिर घर वालों का जहन कैसा बनेगा वो बनाता हूं, वक्त नहीं मेरे पास। अल्लाह, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के पास एक रोटी और एक बोटी हदिये में आई है। तो साहबा में हजरत हसन को कब जल्दी से जाओ अपने नाना को बुला ला। इतने में जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फातिमा ने क्या जुमला कहा, सुन लेना, हर घर में यही कलमात अदा किए जाए जिससे अल्लाह घर में बरकतें देंगे। फरमाया, अब्बा जान आपके जाते ही अल्लाह ने अपने खजाने से रोजी भेजी है। अल्लाह जिसे चाहते हैं बेगुमान रोजी देते हैं। तो क्या है, लेकर आओ। फातिमा गई, देखा तो जहां एक गोश्त का टुकड़ा था वो गोश्त प्याले भरा हुआ है, जहां एक रोटी थी वो रोटियों से भरी हुई है। इसने अल्लाह की हमद की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा, लेकर आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया, फातिमा ने खाया, हसनैन ने खाया, अज़वाज मुतहहरात ने खाया, बनी हाशिम ने खाया, न रोटी को न बूटी को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फातिमा तूने वो कलमात कहे हैं जो ज़करिया अलैहिस्सलाम के सामने हज़रत मरियम ने कहे। यानी बीच में कहीं भी असबाब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। अब्बा ऐसा हदिया आया, इसने मुझे भेजा, इसने मुझे भेजा, कुछ नहीं कहा। अल्लाह ने अपने खजाने से क्या भेजी है? रोजी भेजी है। अल्लाह जिसे चाहते हैं बेगुमान रोजी देते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। इस वजह से घर में तालीम कर। दूसरी गुजारिश, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर के बीच में जो गारे हिरा है, बीच में कितना फासला है? उलमा ने लिखा 3 मील का फासला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई, वही लेकर अल्लाह के रसूल नीचे उतरे। तो रिवायत में है, अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली कि मैं पहली वही फकत अपनी बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को सुनाऊंगा। किसको सुनाऊंगा? हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का। रिवायत में मिलता भी नहीं है। इस बीच में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को वही सुनाई और आकर हजरत खदीजा को वही सुनाई। याद होगा, एक मामला बड़ा बारीक है। हमारी मां दुनिया की 4 बेहतरीन औरतों में शुमार होती है। आज हम लोग कहेंगे ये बच्ची कितनी क्वालिफाइड, ये सबसे बेहतर है। दुनिया की 4 बेहतरीन औरतें कौन है? पहला नाम आसिया बिनते मज़ाहिम, दूसरा नाम मरियम बिनते इमरान, तीसरा खदीजा बिनते खुवैलिद और रज़ी अल्लाह अन्हा, चौथा फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 4 औरतों में बेहतरीन औरत शुमार होती है हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह। एक रिवायत में है, इब्ने कसीर की रिवायत, दुनिया की 2 बेहतरीन औरतें हैं। हजरत मरियम का पहला नाम है और हजरत खदीजा का दूसरा नाम है। हमारी माँ कैसी थी देखो, या हमारे लिए इबरत भी है। माँ ने जब सुना तो कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरिश्ता आपको नजर आ रहा है? फरमा सामने नजर आ रहा है, जिसको हम लोग अरबी में अच्छे जुमले में कहे रूयते जिब्रील, जिब्रील नजर आ रहा है। अम्मी दाएं जानिब बैठ गई कि अल्लाह के रसूल नजर आ रहे? फरमाया आ रहे। बाएं बैठ गए, अल्लाह के रसूल नजर आ रहे? जिब्रील अमीन? फरमाया आ रहे। फिर अपने सर से दुपट्टा हटा दिया। अब नजर आ रहे? फरमाया अब नजर नहीं आ रहे। फरमाया बस अल्लाह के रसूल, आपके पास आने वाला जिब्रील ही है, शैतान नहीं है। वरना औरत के सर पर दुपट्टा हो या ना हो, शैतान को क्या लेना देना है? पाक फरिश्ते ने हया कर ली। इस पर उलमा ने एक जुमला कहा है, जिन बहनों का दुपट्टा सर से खाली है वो हर आन अल्लाह की रहमत से दूर है। माफ करना, अब हमारे सब साथी है, मुझे कुछ सुनाना है आपको। इतनी छोटी बच्ची हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर की बेटी है,
امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئی اور ان کے سر پر دوپٹہ ہے لیکن اتنا باریک ہے کہ بال نظر آ رہے تھے. امی عائشہ نے دوپٹہ اٹھایا اور اس کو پھاڑ دیا اور اونی دوپٹہ سر پر رکھا تاکہ بال بھی نظر نہ آئے. یہاں سے ہم جا رہے ہیں نا, سب لوگ ایک ایک چیز نیت لے کر جانا, اپنے گھر میں تعلیم کریں گے تاکہ گھر میں ایمانی ماحول زندہ ہو جائے. دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں, اپنی بچیوں کو محبت سے شفقت سے سر پر دوپٹہ رکھیں گے اور ایسا دوپٹہ کہ جس سے ہمارے بال نظر نہ آئے. تیسری بات, یہاں سے جا رہے ہیں, ہر چیز کا ایک ایک پیغام لے کر جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز آئی معراج میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے مکہ المکرمہ, دوسرے دن فوراً جبریل آ گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا, چشمہ زمزم پر لے کر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا. پھر جبریل امین کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا. جبریل چلے گئے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی امی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا, ان کو بھی لے کر چشمہ زمزم پر آئے. جس طرح جبریل نے وضو کرنا سکھایا تھا اس طرح ہماری والدہ کو وضو کرنا سکھایا. جس طرح جبریل نے نماز پڑھنا سکھائی تھی اسی طرح حضرت خدیجہ کو نماز پڑھنا سکھائی. کبھی کبھار ہم بھی تو اپنے گھر والوں کو پوچھ لو, بھئی ایک مرتبہ وضو کرنے کا طریقہ بتاؤ. معاف کرنا, آپ ہمارے ساتھی ہیں, وقت نہیں میرے پاس ہے, پھر بھی چند چیزیں مختصر وقت میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا پر ظالم بادشاہ نے ہاتھ ڈالا. انہوں نے فوراً وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی, اور اس نے جیسا ہاتھ بڑھایا دونوں ہاتھوں پر راشا طاری ہو گئے. ایک وضو کی کتنی اہمیت ہے. جریج پر قصہ مختصر سنا رہا, ایک بادشاہ کے سامنے عورت نے بچہ پیش کیا, یہ جریج سے پیدا ہوا ہے. حضرت جریج نے فوراً وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی. اتنے میں بچہ بول پڑا, میں اولاد جریج کی نہیں ہوں, فلاں چرواہا کی ہوں. سن لینا. فاطمہ روتی بھی آئی, فرمایا ابا صاحب ابو جہل نے مجلس میں قسم کھائی ہے, فرمایا آپ کا سر پھوڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی. ابو جہل آ گیا اور ایسا اللہ کے رسول کو دیکھ رہا ہے. لوگوں نے کہا تو نے قسم کھائی ہے, یہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے. فرمایا تم اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہو, ان کے کاندھے پر میں ایک وحشی اونٹ دیکھ رہا ہوں, میں آتی ہوں مجھے چوا ڈالے گا. اگلی بات عرض کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عقبہ بن عامر بیٹھے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی. وہ حدیث کیا تھی؟ فرمایا جو کامل وضو کر لے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے, ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی, جو کامل وضو کر لے وہ ایسا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا. اس وجہ سے نیت کرو, گھر والوں کو وضو بھی سکھائیں گے اور گھر والوں کو نماز بھی سکھائیں گے. ایک آخری گزارش آپ سے کر رہا ہوں, معاف کرنا, آپ ہمارے سب ساتھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے تھے, سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد آتے تھے, 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور فاطمہ کے گھر سے ملاقات کی ابتدا ہوئی. فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے, دیکھا کہ دروازے پر منقش پردہ لگا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, نظر پھیر کر فوراً واپس چلے گئے. کسی نے فاطمہ سے کہا ابا جان آئے تو واپس چلے گئے. اللہ اللہ اکبر. فوراً فاطمہ دیکھا کیا خطا ہو گئی مجھ سے. اچھا, فوراً اس پردے کو نکالا, اتار دیا. ارے حضرت حسن کو کہا نانا کو بلا لا. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, دیکھا تو پردہ ہے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بیٹی دنیا اور اللہ کے نبی کے گھر کا کیا واسطہ ہے. یا علماء نے بات دیکھا, اولاد سے آپ کو کتنی محبت ہے لیکن اولاد کو دین ضرور سکھا. ایسا نہ ہو جائے کہ محبت میں آپ اولاد کو دین نہیں سکھائیں گے. مجھے کچھ عرض کرنا آپ سے ہر بات, کیا تربیت, کیا تربیت, کیا تربیت. فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے. حضرت علی نے قریب آ کر کہا, کسی چیز کھانے کو تمہارا دل چاہتا ہے؟ خاموش ہو.
فرمایا کسی چیز کو کھانے کو دل چاہتا ہے، پھر خاموش ہوئی۔ حضرت علی نے ناراضگی سے کہا ارے کچھ ہو تو کہو نا۔ فرمایا میرے باپ نے جب مجھے دلہن بنایا تھا اور رخصتی کے آداب سنائے میرے باپ نے، تو ایک ادب یہ بھی تھا کہ شوہر سے سوال کر کے اس کو شرمندہ نہ کرنا۔ میں نے کچھ سنا تھا، فاطمہ کے جنازے میں کتنے لوگ شریک تھے؟ کتنے لوگ شریک؟ 3۔ طبقات ابن سعد کی پہلی روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ، فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، 3 لوگ تھے۔ چوتھے کے بارے میں اختلاف ہے، چوتھا کون تھا؟ چوتھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔ سن لینا، مختصر قصہ سنا، بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلا جملہ کیا کہا جب انتقال ہو رہا تھا کہ میری موت کی کسی کو خبر نہ دینا۔ دوسرا، رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا۔ اور تیسرا، قبر میں اتارنے کی باری آئے چادر ڈھانپ کر اتار دے۔ اتنا کچھ کیوں؟ فرمایا تاکہ جس کفن کی چادر میں مجھے لپٹا جائے گا اس چادر پر بھی کسی کی نظر نہ گر جائے۔ معاف کرنا علماء بیٹے، میرا دل نہیں چاہتا ان کو غسل میت ایک عقیدے عورت کے دیے۔ اسماء بنت عمیس نے رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ کسی نے نہیں دیا، کسی کو نہیں بلایا گیا۔ اور ان کو جب قبر میں اتارا گیا تو صدیق اکبر شریک ہو گئے، تو صدیق اکبر نے نماز جنازہ پڑھائی، ان کو دفن کیا۔ پورے مدینہ کو خبر نہیں، جب مدینہ والوں کو خبر ہو گئی یہ ایسے غمگین ہوئی جیسے اللہ کے رسول کے انتقال پر ہوئے۔ لیکن اللہ انعام کیا دیں گے؟ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے جب یہ پل صراط پر قدم رکھیں گی ایک فرشتہ اعلان کرے گا یہ انسانیت اپنی نگاہ نیشی کر لو، یہ فاطمہ بنت محمد ہے، اس کو دنیا میں بھی کسی نے نہیں دیکھا اور آج بھی کوئی نہیں دیکھے گا۔ کیا ہم نے ہماری بچیوں کو ایسا بنایا؟ میرے پاس وقت نہیں آپ کو سمجھانے۔ آج ہم نے آنکھیں بند کر لی، آج ہم نے آنکھیں بند کر دی۔ کیا تربیت کا نظام تو وہ سماتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے لباس پہنا، بس لو، امی عائشہ نے لباس پہنا اور لباس پہن کر اپنا لباس دیکھ رہی ہے اور صدیق اکبر کی ان پر نظر۔ فرمایا عائشہ اللہ تجھے ناراضگی کی نگاہ سے دیکھ رہے۔ امی عائشہ نے عرض کیا ابا جان میں نے لباس پہنا، اللہ مجھے ناراضگی کی نگاہ سے کیوں دیکھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسئلہ بیان کیا، جب آدمی لباس پہنتا ہے اور عجبہ میں مبتلا ہوتا ہے جب تک اس میں رہتا ہے اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے۔ امی عائشہ چلتی گئی، اتارا اور صدقہ کر دیا۔ صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ بیٹی یہ تیرا صدقہ کرنا تیرے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ اتنی باریک تربیت والدین کرتے تھے اپنی اولاد کو۔ آج ہم نے نظر کیا کر لی؟ کریں اس کی فکر؟ اس کو لانے کا آسان طریقہ یہ اپنے گھر میں ہم لوگ تعلیم شروع کریں، اپنے گھر میں ہم لوگ قرآن کا حلقہ لگائیں، اپنے ہم گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ کر لیں، ہم اپنے گھر میں تشکیل کر لیں اور اپنے گھر میں مشورہ کریں تاکہ اہتمام سے یہ خیر ہمارے گھروں میں زندہ ہو۔ کریں گے؟ اور ہمارے یہاں جتنی اجتماعی تعلیم ہے اپنی بچی اتوار کے دن رکھنا ان کی رعایت میں، اور یہ بچی اپنی ماں کے ساتھ اجتماعی تعلیم ان کو ضرور شریک کریں گے۔ دیکھو چھٹیاں آئیں گی ابھی مارچ کی، ان بچیوں کو پہلے سیروزہ لے کر جانا، پھر ان کی ماں کے ساتھ ان کو عشرے میں لے کے جانا، تاکہ ہماری بچیاں جہاں کہیں جائیں گی دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ کریں انشاءاللہ۔ اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں دوست عزیز بزرگوں، یہ مستورات کے تعلق سے چند چیزیں تھیں۔ اہتمام سے اپنے گھروں میں تعلیم کرنا تاکہ ہمارے گھر کا ماحول حیا اور پاک دامنی کا رہے، اور ہمیشہ اپنی اولاد کی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ نگرانی کریں انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے نیت کرو ہم اپنے گھر والوں کو لے کر اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ کون جائیں گا بولو؟ سب نیت کر دیں انشاءاللہ۔ اور نیت کرنا جو 4 مہینے لگائیں گے تاکہ اپنے گھر والوں کو ہم چلہ لے کر جائیں، جن کا چلہ لگا ہے وہ کم سے کم اپنے گھر والوں کو عشرہ لے کے جائیں گے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ، ہم نام نہیں لکھ رہے، اپنی جگہ کا گھر لے کر بتائیں کون انشاءاللہ 4 مہینے لگائے۔ ارے ہاتھ تو لوگ سیاست میں اٹھاتے، ہمارے یہاں قدم اٹھائے جاتے ہیں۔ بہت اچھا بہت اچھا، اللہ قبول کر لے، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو ابھی نماز کا وقت ہو جائے گا، فرمایا نماز کی تیاری کر لیں انشاءاللہ۔ مغرب بعد ہماری اجتماع کی آخری مجلس ہوگی اور دعا مصافحہ ہوگا انشاءاللہ، سب مل کر بیٹھنے کی فکر کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق